اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ بڑے زور و شور سے پیپر 3 کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے بھی آپ کے لیے کچھ کام کیا ہے، تو آپ پہلے 2 ویڈیوز میں نے ڈال دی ہیں، وہ آپ پہلے دیکھ لیجیے گا۔ تو یہ ہم تیسرا بچوں کرنے لگے ہیں۔ اچھا بچوں، یہ دوسرا کام جو ہے نا، یہ دوسرا سوال جو ہے فلسفی اور عقیدہ، یہ میں نے ایک بچے سے کام کروایا ہے، تو یہ میں بعد میں کرواتی ہوں۔ اور یہ تیسرا، چوتھا اور پانچواں میں نے کیا ہوا ہے۔ یہ تیسرا بچوں ہم کرنے لگے ہیں کام اور تفریح۔ تفریح بچوں فرحت سے نکلا ہے۔ فرحت کے معنی ہوتے ہیں خوشی، ٹھیک ہے؟ تو تفریح کے معنی ہے خوش ہونا۔ خوش کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان فارغ ہوتا ہے، کام نہ ہو کوئی بھی اس کو، اور وہ اپنی پسند کے کام کر رہا ہو، تو تب اس کو فرحت ملتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے۔ کام اور تفریح بچوں، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، آپ نے سوال لکھنا ہے، پھر آپ نے جواب لکھنا ہے۔ تفریح کے مواقع سب کو ایک جیسے نہیں ملتے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اچھا بچوں، یہ میں نے نیچے کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ بچوں یہ پہلا والا کیا ہوا ہے، اور یہ تیسرا میں نے کیا ہے۔ میں نمبر بھی ڈال دیتی ہوں ادھر بچوں، تاکہ آپ کو آسانی ہو کہ یہ تیسرا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا میں نے بعد میں کیا آخر میں، تو وہ دوسرا بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ اچھا بچوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے آپ کو فیوز و برکات کا پتہ ہے بچوں، تو آپ ضرور فائدہ اٹھائیں، آپ بھی ضرور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ کام اور تفریح، تفریح کے مواقع سب کو ایک جیسے نہیں ملتے، رائے دیجیے۔ اچھا بچوں، آپ نے رائے دینی ہے اپنی۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بچے متوازن گھرانوں میں پرورش پاتے ہیں۔ متوازن، درمیانے، متوسط بھی بچوں، اس کو متوسط بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ متوسط کے معنی بھی درمیانہ ہوتا ہے بچوں۔ متوسط کے معنی ہوتے ہیں درمیانے، متوسط کے معنی ہے درمیانے، یعنی نہ امیر نہ غریب۔ اور متوازن بھی یعنی بیلنس ہے، نہ بالکل غریب ہے نہ بالکل امیر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وزن ہے ان میں کچھ۔ ہمارے معاشرے میں اکثر بچے متوازن گھرانوں میں پرورش پاتے ہیں۔ ماں باپ کا پیار اور بزرگوں کے لاڈ اور دلار میں پروان چڑھتے ہیں۔ وہ انہیں سیر و تفریح کے لیے شروع سے ہی اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ مقامی سیرگاہوں اور پہاڑی علاقوں کی سیر بھی کرتے ہیں۔ کچھ والدین اپنے کام میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ انہیں اپنی اور بچوں کی تفریح کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ بچوں آپ رائے دے رہے ہیں نا، تو آپ مختلف لوگوں کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے حالات میں پلتے ہیں کہ انہیں تفریح کا مطلب ہی معلوم نہیں ہوتا۔ تفریح کا مطلب ہے اپنے روزمرہ کام کاج سے وقت نکال کر روزانہ، ہفتہ وار، مہینے یا سال میں 1-2 بار اپنے آپ کو راحت دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یا اس سے ذہنی تھکن کم ہوتی ہے اور مزاج پر خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں غربت اور پسماندگی نے اتنی بری طرح لوگوں کو جکڑ لیا ہے کہ آج سے 10 سال پیچھے بھی لوگ تفریح کا پروگرام بنا لیتے تھے۔ ہلکے پھلکے کھانے پکا کر کسی تاریخی عمارت یا سیرگاہ پر جانا معمول کی بات تھی۔ بچوں کو سالانہ امتحان سے پہلے تاریخی مقامات کی سیر کروائی جاتی، یہ اسکول کی طرف سے بچوں، یہاں اسکول کی طرف سے بچوں کو سیر پہ لے جایا جاتا۔ مزدوری پیشہ لوگ بھی خوشی خوشی اپنے بچوں کو تفریح گاہوں پر لے جاتے۔ ڈینگی، کرونا اور مہنگائی نے لوگوں سے یہ سوچ چھین لی ہے کہ گھر سے باہر تازہ آب و ہوا میں جانا کتنا ضروری ہے۔ ظاہر ہے ڈینگی میں بھی آب و ہوا خراب ہو گئی تھی، مچھر بہت زیادہ آ گیا، کرونا میں ویسے ہی آب و ہوا بہت ہی خراب ہو گئی، تو پھر اس کے بعد مہنگائی، تو چیزیں اتنی مہنگی ہیں تو کون سیر کے بارے میں سوچے گا؟ تو تازہ آب و ہوا لینا بہت ضروری ہے۔ خواتین اور بزرگوں کو بھی اب گھر میں ہی رہنا پڑتا ہے۔ خواتین کی ذہنی سطح کو بلند کرنے کے لیے تفریح بہت ضروری ہوتی ہے، تبھی تو وہ اچھے طریقے سے کام کریں گی۔ اگر وہ تفریح پر نہ گئیں تو پھر وہ گھر کے کام بھی نہیں صحیح طرح سے کریں گی۔ تو بزرگوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بزرگ اپنے کام خود کریں، چلتے پھرتے رہیں، خوش و خرم رہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے کتابیں بھی پڑھتے رہیں گے اور قرآن مجید بھی پڑھتے رہیں گے اور اپنے مشاغل میں مگن رہیں گے، اور بچوں کو یا جو لوگ کام مصروف ہیں ان کو زیادہ دیکھ بھال نہیں کرنی پڑے گی، وہ صحت مند رہیں گے۔ بزرگ بھی، اگر بزرگ بھی سیر کے پابند ہیں، سیر پر جاتے ہیں، سیر و تفریح پر جاتے ہیں، خواتین کی بھی ذہنی سطح بلند ہوتی ہے، سیر و تفریح کے بعد گھر آ کر وہ اور جوش سے کام کرتی ہیں۔
اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ بچوں واقعی ہے لفظ، بلکہ اس کو ریز ہی کر دیتے ہیں، یہ واقعی لفظ تھا، یہ نام ہی لکھے، میرے خیال میں نہیں ہے یہ کوئی بھی لفظ۔ اس لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تفریح کے مواقع سب کو ایک جیسے نہیں ملتے، یعنی نہ تو خواتین اور بزرگوں کو ملتے ہیں، نہ ہی ان لوگوں کو ملتے ہیں جہاں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، تو ان کو تفریح کا پتہ ہی نہیں ہے۔ یتیم بچوں کو اعلیٰ اداروں کی سرپرستی میں تعلیم کے مواقع ملیں تو انہیں تفریح کے مواقع میسر آ سکتے ہیں۔ یعنی اگر بڑے اداروں نے کچھ جیسے بہت امیر ادارے ہوتے ہیں تو وہ 10 بچوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان کو اچھے اسکول میں اپنے خرچے پر بھیجتے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو فلاحی کام کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسے بچے جو یتیم ہیں، جن کو کوئی پرسان حال نہیں، وہ اگر بڑے اداروں کی سرپرستی میں تعلیم کے ان کو مواقع مل جاتے ہیں تو انہیں تفریح کے مواقع میسر آ سکتے ہیں، ورنہ چھوٹی عمر میں ہی انہیں روزگار کا بوجھ اٹھانا پڑ جاتا ہے، تو ان کے لیے تفریح کہاں سے آئے گی؟ سردی میں اسموک سے پیدا ہونے والی ماحولیاتی آلودگی اور گرمیوں میں تپش اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے سبب بھی تفریح کے مواقع کم ہو گئے ہیں۔ پرفضا پہاڑی علاقوں میں مٹی اور برف کے تودے گرنے اور اچانک سیلاب سیر و تفریح اور سیاحت کو دشوار بناتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر لوگ گھروں سے باہر نکلنے سے گریزاں ہیں۔ معاشرتی تحفظ کے پیش نظر بھی لوگ گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی اس قدر باہر نکلنا سیف نہیں رہا تو لوگ کہتے ہیں کہ اب کیسے ہم جائیں، واپس گھر بھی تو آنا ہوتا ہے نا۔ معاشرتی تانا بانا سماج کے ہر فرد کو تفریح کا موقع بہت کم دیتا ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں دیکھیں چھینا جھپٹی جو ہوتی ہے، یا اکیلے آپ نہیں جا سکتے۔ پہلے بچے اتنا پیدل چل کے اسکول چلے جاتے تھے، اور اپنے گھر سے 1.5 میل کے فاصلے پر پارک ہے تو وہاں پر جا کر پھر اس کے راؤنڈ لگا کے پارک کے تو پھر آپ واپس آ جاتے تھے، پھر 1.5 میل واپس اپنے گھر تک کا پیدل سفر کر کے، اور آپ بہت خوش ہوتے تھے کہ آج آپ نے واک کر لی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو معاشرتی تحفظ کے پیش نظر جو لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا بہت کم ہو گیا ہے، وہ گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور معاشرتی تانا بانا معاشرہ سماج کے معنی ہوتے ہیں معاشرے کی بنائی اس طرح کی ہوئی ہے کہ لوگ اب مہنگائی اتنی ہو گئی تو بہت سے لوگ بری عادتوں میں پڑ گئے ہیں، تو وہ جو ہے ہر فرد کو تفریح کا موقع بہت کم دیتا ہے۔ وہ اپنی ملازمت میں لگے رہتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی، 18 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ تفریح کے مواقع سب کو ایک جیسے نہیں مل پاتے یا ملتے۔ اس کے آگے بچوں اگر دیکھیں گے 250 سے 400 تک الفاظ ہو گئے ہیں تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ اس میں آپ کے خیالات میرے سے بھی بہت زیادہ بہترین ہوں گے تو آپ اپنی طرف سے بھی ان کا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کمزور رائے ہے اور یہ بہترین رائے میرے پاس موجود ہے تو آپ اس کا ایڈیشن بھی کر سکتے ہیں، ان کو شامل کر سکتے ہیں، اور جو پوائنٹس دہرائے گئے ہیں یا کمزور ہیں تو ان کو آپ نکال بھی سکتے ہیں۔ یہ آپ کی مدد کے لیے ہے، یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ جتنے بھی مضمون میں آپ کو کروا رہی ہوں یہ میں اپنی ذاتی کاوش سے کروا رہی ہوں، اس میں سے جو آپ چاہے رکھیں، جو پوائنٹس آپ چاہیں نہ رکھیں، اس سے کوئی نہیں ہے، لیکن آپ بہت زیادہ مطالعہ کریں ان ٹاپکس کے اوپر۔ جیسے یہ ماحول کا تحفظ ہے، اس کے میرے خیال میں نہیں، یہ کام اور تفریح ہے۔ یہ دیکھیں کام اور تفریح کو متوازن لے کر چلنا جو ہے، اور یہ آپ نے بتانا ہے کہ کام کر کر کے تھک جاتے ہیں تو تفریح بہت ضروری ہوتی ہے۔ شاید میں نے اس پوائنٹ پہ زور دیا ہے یا نہیں، تو یہ بھی آپ نے بتانا ہے کہ جب روزانہ کام تو پھر چھٹی بھی آتی ہے ہفتے اتوار کی، تو پھر وہ لیٹ کر سو کر گزارنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ سیر کے پروگرام بنائیں، آپ جائیں بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر اچھے سے کھانے پکائیں۔ اب تو ریڈی میڈ کھانے بھی مل جاتے ہیں، لیکن ضرور پارک میں جایا کریں، باغ میں جائیں اور درختوں کے سایوں کے نیچے بیٹھیں، پھولوں کو دیکھیں، تو پھر آپ دیکھیں گے فوارے دیکھیں، آپ کو ایک اور ہی دنیا مل جائے گی، تو آپ کا دل خوش ہوگا، پھر آپ کا جی چاہے گا دوبارہ ویسے ہی فوارے شالامار باغ جائیں۔ کسی جگہ پر بھی فوارے لگے ہوئے ہیں، وہاں کو دیکھ کر آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ جب فاؤنٹین سے فواروں سے پانی گرتا ہے نیچے تو انسان کی تفریح کا مطلب ہی بدل جاتا ہے، وہ اتنا خوش ہوتا ہے گرتے ہوئے پانی کو دیکھ کر۔ اور اسی طرح سبزے کو دیکھ کر، پھولوں کو دیکھ کر، تو خواتین، بچے، بزرگ، بڑے،
کام کرنے والے مرد و خواتین سب ہر ایک کے لیے سیر بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ کام کی اگر تفریح ہوتی رہے تو انسان ذہنی طور پر پرسکون ہو کر اپنا کام کرے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔